بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قدیم زمانے کی بات ہے جب ایک بڑی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو خدا کہلوانا پسند کرتا تھا اور اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ شہر میں عیش و عشرت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر دلوں میں سکون نہیں تھا کیونکہ سچائی کو دبایا جا رہا تھا۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان جاگ چکی تھی۔ وہ راتوں کو آسمان کی طرف دیکھتے، ستاروں کی خاموشی میں رب کی عظمت کو محسوس کرتے اور اپنے معاشرے کی گمراہی پر فکر مند رہتے تھے۔ ان کے دل ایک جیسے تھے، نظریہ ایک تھا اور مقصد بھی ایک ہی تھا کہ وہ سچائی کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ ایک دن شہر کے چوک میں بادشاہ نے اعلان کروایا کہ ہر شخص اس کے بت کے سامنے جھکے اور جو انکار کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، مگر وہ نوجوان آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کی گفتگو میں خوف کم اور یقین زیادہ تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب شہر میں رہنا ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ خاموش رہے تو ضمیر مر جائے گا اور اگر حق پر قائم رہے تو شاید جان کا خطرہ ہو، مگر انہوں نے سچائی کو چنا۔ رات کے اندھیرے میں وہ شہر سے نکلے۔ ان کے قدم تیز تھے مگر دلوں میں سکون تھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ پہاڑوں کی طرف بڑھتے گئے، تھکن کے باوجود ان کی امید مضبوط رہی۔ راستے میں انہوں نے ایک غار دیکھا جو سنسان تھا مگر محفوظ محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہی ان کی پناہ گاہ ہوگی۔ غار کے اندر داخل ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو آسان بنا دے۔ ان کی دعا میں خلوص تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر ایک گہری نیند طاری ہو گئی۔ یہ کوئی عام نیند نہ تھی بلکہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے وقت کو روک دیا۔ سورج کی روشنی غار کے دہانے سے گزرتی مگر ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچاتی۔ اللہ انہیں دائیں بائیں کروٹیں دیتا رہا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ غار کے دہانے پر ان کا وفادار کتا بیٹھا رہا جیسے ایک محافظ ہو جو ہر خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ وقت گزرتا رہا، موسم بدلتے رہے، بادشاہتیں ختم ہوئیں، مگر وہ نوجوان اللہ کی حفاظت میں سوئے رہے۔ سال دہائیوں میں بدلے، دہائیاں صدیوں میں بدل گئیں اور پورے 309 سال گزر گئے۔ دنیا بدل چکی تھی۔ وہ ظالم بادشاہ ایک قصہ بن چکا تھا اور شہر کے لوگ اب اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ جب اللہ نے چاہا تو وہ نوجوان بیدار ہوئے۔ ان کی آنکھیں کھلیں تو انہیں لگا جیسے وہ صرف چند لمحے سوئے ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ کسی نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک نوجوان شہر جا کر کھانا لے آئے، مگر احتیاط سے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ جب وہ نوجوان شہر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گلیاں بدل چکی تھیں، عمارتیں نئی تھیں اور لوگوں کے لباس مختلف تھے۔ وہ حیران تھا مگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا سوچا۔ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے تو لوگ چونک گئے کیونکہ وہ سکے صدیوں پرانے تھے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس سے سوال کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آئی اور شہر کے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر ایمان میں مزید مضبوط ہو گئے۔ لوگ غار کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا جو صدیوں بعد بھی زندہ تھے۔ یہ منظر ہر دل کو ہلا دینے والا تھا کیونکہ یہ اس بات کی نشانی تھا کہ اللہ جب چاہے وقت کے اصول بدل دیتا ہے۔ شہر کے عالم اور حکمران بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے اس واقعے کو ایک عظیم نشانی قرار دیا۔ ان نوجوانوں نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی، اپنے ایمان کی جدوجہد بیان کی اور بتایا کہ کیسے انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو چنا۔ ان کی باتوں میں غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی اور یہی ان کے کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ لوگوں نے ان کے گرد ایک یادگار بنانے کا سوچا تاکہ آنے والی نسلیں اس واقعے کو یاد رکھیں۔ اصحاب کہف کی کہانی ایک زندہ سبق بن گئی جو ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان نوجوانوں کی ہمت، ان کی دعا اور ان کی خاموش نیند نے تاریخ میں ایک ایسا باب رقم کیا جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سچائی ہمیشہ آزمائش کے ساتھ آتی ہے۔ جب انسان حق پر قائم رہتا ہے تو مشکلات آتی ہیں،
مگر اللہ کی مدد بھی ساتھ آتی ہے۔ ان نوجوانوں نے نہ فوج بنائی نہ جنگ لڑی، بلکہ اپنے دلوں کی طاقت سے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کا غار ایک چھوٹا سا مقام تھا، مگر اللہ نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ بنا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ علماء نے اسے بیان کیا، والدین نے بچوں کو سنایا، اور ہر سننے والے نے اس میں اپنے لیے ایک سبق پایا۔ جب بھی کوئی شخص مشکلات میں گھرتا ہے تو اصحاب کہف کی یاد اسے امید دیتی ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو ایسی حفاظت دیتا ہے جو انسان کے تصور سے باہر ہوتی ہے۔ ان نوجوانوں نے دنیا کی مخالفت کا سامنا کیا، مگر اللہ کی رضا حاصل کی۔ ان کی کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے فیصلوں پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ ان کا صبر، ان کی ہجرت اور ان کی دعا ایک مکمل سبق ہے جو زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ واقعہ صرف ایک داستان نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ پیغام بن گیا جو انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں عارضی ہیں، مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اصحاب کہف کی خاموش نیند ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جب دل میں یقین ہو تو ایک چھوٹا سا غار بھی دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو اس کہانی کو صدیوں بعد بھی زندہ رکھتا ہے، انسان کے دل میں امید جگاتا ہے، اسے سچائی کی طرف بلاتا ہے، اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔